قربانی کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ رب العالمین کے دکھائے گئے خواب کے مطابق اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہیے، اپنے سگے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا، اور اس کے عوض اللہ رب الرحمن کی رضا حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی رضا کا، اپنی رحمت کا، اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے۔ یہ سنت، یہ طریقہ قربانی والا، اس کو اسلام نے باقی رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور قربان کیے ہیں، جانور قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے جانور قربان کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں۔ وہ کون سی قربانیاں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں مینڈے کو قربان کرنے سے پہلے دی ہے؟ آج اگر ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں، صرف ابراہیم علیہ السلام کی جانور والی قربانی کو فوکس کر رہے ہیں اور دیگر شاید تمام قربانیوں کو اگنور کر رہے ہیں۔ ایک قربانی کو فوکس کرنا، دیگر قربانیوں کو اگنور کرنا، ان کو پسے پشت ڈال دینا، یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صرف جانور قربان کرنے کے گرد نہیں گھومتی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہوش سنبھالنے سے لے کر اپنے گھر کے سارے معاملات، دعوت، تبلیغ، شرک کو محسوس کرنا، توحید کی دعوت دینا، باپ کو ایک اللہ رب رحمان کی اطاعت فرما برداری پر قائل کرنا، اس کے بعد گھر سے باہر نکلنا، بازار کے اندر، چوک چورستے کے اندر اللہ رب رحمان کی توحید کی دعوت دینا، دلائل سے اس کو ثابت کرنا، اور اس کے بعد اس سے بھی آگے نکل کر قوم کو، پوری قوم کو دین کی طرف بلانا، اللہ رب رحمان کی طرف بلانا، شرک کی نفی کرنا، توحید کا اثبات کرنا، حتیٰ کہ وقت کے حکمران نمرود کے پاس پہنچ جانا، اس کو بھی توحید کی طرف بلانا۔ اگر وہ اپنے تئیں دلائل پیش کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سکے بند دلائل پیش کیے۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، اللہ رب رحمان کے اس دشمن کو، اس باغی کو دلائل کی بنیاد پر خاموش کروا دینا۔ یہ ساری کی ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد وقت کی قربانی دینا، ساری زندگی، سارا وقت، کل وقتی دعوت، جز وقتی پروگرام نہیں، جز وقتی دعوت نہیں، ہر وقت اللہ رب رحمان کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے وقف جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ صرف پروگرام نہیں ہے بلکہ عملی طور پر بیٹے کو لٹا لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، چھری چلانے کا پروگرام ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ رب رحمان راضی ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ میں اپنے بیٹے تک کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو میں تیار ہوں۔ اور پھر اس کے بعد گھر سے نکالے جاتے ہیں، بازار سے، گلی محلے سے ان کو دور کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وطن بدر کیا جاتا ہے، قوم ایمان نہیں لاتی۔ صرف ایک شخص جناب لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی بیوی سارہ ایمان لاتی ہے۔ یہ قربانیاں ہیں، قربانیاں، یہ سیرت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ آئیڈیل ہے زندگی ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو قرآن میں نمونہ ٹھہرایا گیا ہے، یہ آئیڈیل ہے تمہارے، دیکھو ان کی زندگی کو، ان کے زندگی کے مراحل دیکھو، ان کی مشکلات دیکھو، ان کی قربانیاں دین کے لیے دیکھو، اللہ رب رحمان کے لیے مر مٹنے کا عزم دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا۔ وطن بدر کیے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں جانے والا ہوں، نکل پڑا ہوں گھر سے، ان قریب میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے اس انداز کے ساتھ، ان حالات سے نکل رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے۔ یہ ہجرت دیکھیے، انوکھی ہجرت کہ پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے۔ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں میری توحید محفوظ نہیں، میرا دین محفوظ نہیں، شریعت محفوظ نہیں، دین اللہ محفوظ نہیں، لیکن یہ علاقہ چھوڑوں گا، اللہ کا حکم آ گیا، چھوڑ رہا ہوں، آگے کہاں جانا ہے؟ سیہدین، اللہ رہنمائی کرے گا تو میں وہاں جاؤں گا جہاں اللہ رہنمائی کریں گے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، یہ قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، جانور قربان کرنے کے ساتھ دیگر قربانیاں۔ اللہ رب رحمان ایک بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی اللہ رب رحمان کے دین کے تابع ہو جائے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلم کی زندگی، اس کے اندر اپنی خواہشات نہیں ہوا کرتی، اس کے اندر قوموں کے رسوم و رواج نہیں ہوا کرتے، اس کے اندر گلی محلے کے رسوم و رواج بھی نہیں ہوا کرتے، اس کے اندر کسی غیر دین کی تشبیہ تک نہیں ہوا کرتی۔ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب رحمان کا صحیح معنوں میں غلام ہوا کرتا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، حتیٰ کہ زندہ رہنا اور فوت ہو جانا، سارا کچھ، ساری زندگی، سارا پیریڈ، بالغ ہونے سے لے کر آخری سانس نکلنے تک اللہ رب رحمان کے لیے اس کے اندر کسی قسم کی، کسی کی کوئی آمیزش نہیں، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ میری نماز، ہر نماز، ساری زندگی کی نمازیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے، قربانی ہر قسم کی اللہ رب العالمین کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس کی نماز بھی ہے، اس کی قربانی بھی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے بات کی، فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، ساری زندگی اللہ کے لیے، اور جب موت آئے، اس حال میں موت آئے کہ انسان مطیع ہو، فرما بردار ہو، پکا سچا مومن ہو، مسلم ہو، ایمان والا ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی موت آئے، اللہ یہ پسند کرتے ہیں۔ کچھ اسلام سے لے لیا، کچھ دیگر ددیان سے لے لیا، کچھ رسوم و رواج سے لے لیا، کچھ گھر والوں کی باتیں مان لی، کچھ اپنی نفس کی باتیں مان لی، کچھ ریاکاری کے لیے کر دیا، کچھ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر دیا، کبھی دیگر ادیان والوں کو خوش کر لیا، کبھی گلی محلے والوں کو خوش کر لیا، کبھی کسی کو خوش کر لیا۔ یہ دین، یہ طریقہ، یہ وتیرہ، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین کے صحیح معنوں میں بندہ بن جاتا ہے، مطیع بن جاتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین چاروں طرف سے اس کے لیے اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ چاہیے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔